نوجوانوں، اگر آپ اپنے آپ کا حوصلہ بلند کرو گے تو دنیا جھکے گی تمہارے سامنے، کوئی جھکانے والا تو چاہیے. ورنہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ یہ دنیا ہمیں برباد کر رہی ہے اور جنگلوں کا راستہ اختیار کر لیا. جنہوں نے یہ کہا کہ عورتوں سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اور شادیاں چھوڑ دی، اور پھر کیا ہوا دنیا نے دیکھا کس طرح کی گندگیوں میں وہ شکار ہوئے. اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس دنیا کو پکڑ لیا، روحانیت کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھلا دیا. جب نگاہ گندی ہوتی ہے تو معاشرے میں چلنے والی بیٹیوں کو دیکھنے کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے. جب نگاہ گندی ہوتی ہے تو انسان کی حیوانی نگاہ سے اس کی ماں اور اس کی بہن تک محفوظ نہیں رہتی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، بزرگوں اور میرے دینی ساتھیوں، نوجوانوں، اس دنیا میں دنیا والوں کا بنایا ہوا ایک نظام یہ ہے کہ جب ہم کسی مارکیٹ سے، کسی دکان یا مال سے، کسی شاپنگ سینٹر سے جب کسی مشینری کو، کسی ٹیکنیکل چیز کو خریدتے ہیں، کسی مشین کو آبزرو کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو دو طریقے ہو رہی ہیں اس کے. جب ڈیل مکمل ہو جاتی ہے تو دکان والے جاتے جاتے دو کام کرتے ہیں. ایک یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ مشین خریدی ہے، بڑی قیمتی ہے، ایک بڑی لاگت اور قیمت لگا کر خریدی ہے، آپ ایک بک لے کر جائیے اور اس کے مطابق اس مشین کو چلائیے گا، استعمال کیجیے. لوگ اپنی مرضی کے مطابق مت چلائیے گا. چنانچہ موبائل سے لے کر، بلکہ چھوٹی سی چھوٹی مشین سے لے کر آپ جتنی بھی بڑی مشینیں تمام پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے. جب آپ خریدتے ہیں تو ایک گائیڈ بک کے نام سے ایک چھوٹی سی کاپی آتی ہے جس میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے، یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ کو مشین کس طرح چلانا ہے. اس مشین کو چلاتے ہوئے کیا کیا چیزیں پیش آ سکتی ہے، کیا کیا مسائل جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بہت قیمتی مشین اگر ہو تو دکان والے، کمپنی والے خود اپنا ایک آدمی ساتھ میں بھیجتے ہیں کہ بھائی جاؤ وہ مشین سیٹ کرا دینا، اور سیٹ کرا کے ان کو چلانے کا طریقہ سکھا دینا. وہ جب تک دلی طور پر مطمئن نہیں ہو جاتے ہیں، سیٹسفائی نہیں ہو جاتے ہیں، اس وقت تک وہ واپس نہیں آتے. مشین کے مالک کو مکمل طریقے سے سکھا کر ہی واپس آتے ہیں کہ کس طرح اس مشین کو استعمال کرنا ہے اور چلانا ہے. بالکل
اس مثال کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر یہ بات اپنے ذہن میں لائیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی ساری چیزیں بنائی اور اگر کہا جائے کہ جتنی ٹیکنیکل اور مشینریز اللہ تعالیٰ نے بھی بنائی، ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی مشین انسان کی ذات ہے۔ اگر صرف انسان کی ذات کتنی بڑی مشین ہے اس پر غور کیا جائے اور اس پر کلام کیا جائے تو مہینوں کم پڑ سکتے ہیں۔ پورا میڈیکل سائنس کسی پر قائم نہیں کہ انسان کی ذات کیا ہے، اور آج تک سائنٹسٹ اور میڈیکل سائنس کا یہی کہنا ہے کہ ابھی بھی ہم اس کی انتہا تک نہیں پہنچے ہیں۔ ہر روز نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہے، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، ظاہری طور پر دکھنے والے سارے اعضاء کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں، یہ ایک بہت بڑی مشین ہے، ایک عضو ایک مشین کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس مشین کو ہمیں یوں ہی تھما دیں گے؟ جب اللہ نے ہمیں یہ عضو دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، زبان دی، دل دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا اللہ نے، تو کیا اللہ اس کے استعمال کا طریقہ ہمیں نہیں سکھائے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں انسانوں کو اپنے آپ کو استعمال کرنے کا، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو جو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی مشین سے کم نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اور اس چیز کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راستوں کو اختیار کیا۔ صرف گائیڈ بک دے کر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، اللہ نے ایک گائیڈ بک بھی ہمیں دی جس میں یہ باتیں لکھی ہے کہ آپ جب زندگی گزاریں گے اپنے اس عضو کو، اپنے جسم کو لے کر چلیں گے، دنیا میں پلیں گے اور پڑھیں گے اور معاشرے میں جیئیں گے، تو کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں۔ ہاتھ یہ کن کن چیزوں کا شکار ہو سکتا ہے، کب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آنکھ کیا کیا دیکھنے کے لیے اس کے سامنے چیزیں آ سکتی ہے، لیکن کب اس کو کیا دیکھنا ہے۔ زبان کیسی کیسی چیزیں اس کے سامنے ذائقے دار آ سکتی ہے، لیکن کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ چیزیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک گائیڈ بک ہمیں عطا فرمائی، ایک رہنما کتاب عطا فرمائی جسے ہم قرآن پاک کے نام سے جانتے۔ قرآن واحد وہ کتاب ہے جو اس دنیا میں انسان کی مکمل رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی طریقے کا وہ انسان ہوگا، کسی بھی درجے میں رہنے والا وہ انسان ہو، اور وہ اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے سے گزر رہا ہو، قرآن ایک ایسی گائیڈ بک اور ایک ایسی رہنما کتاب ہے کہ اس کی رہنمائی انسانی زندگی کے ہر موقع، ہر مرحلے میں موجود ہے۔ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا بولنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کب ہاتھ اٹھانا ہے، کب ہاتھ روک لینا ہے، یہ ساری چیزیں شمار کرنا جائے، شمار کرنا چاہے اگر تو پوری قرآن کی تفسیر اگر سامنے رکھ دی جائے تو وہ اسی چیز کی تفسیر ہے۔ قرآن کی اس دنیا میں لکھی جانے والی ساری تفسیر اور قرآن پر لکھی جانے والی اور کی جانے والی ساری گفتگو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، اس لیے کہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما ہمیں عطا فرمایا، ایک پیغام پر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے معاشرے میں عطا فرمایا، جسے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی پوری زندگی اس طرح گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک ایک انسان کی زندگی کے ہر لمحے، ہر مرحلے کے لیے ایک گائیڈ اور ایک رہنمائی کی چیز ہے۔ آپ کی ذات کا ایک ایک ذرہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ کسی نہ کسی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ یہ دو چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اب اگر
کسی انسان نے کوئی مشین خریدی، واشنگ مشین خریدا دکان سے جا کر، اور اس نے اس طریقے کے مطابق اس کو استعمال نہیں کیا جو طریقہ گائیڈ بک میں لکھا تھا، اس نے اس مشین کو اس طریقے کے مطابق استعمال نہیں کیا جو طریقہ آنے والے امپلائر نے یا کسی اور نے سکھایا تھا، بلکہ اس پہ اپنی مت پانی چلائی۔ مشین میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اس نے برتن ڈال دیے گا، اب وہی مشین خراب، لگا کرنٹ، اب وہ گیا دکان میں لڑنے کے لیے، شکایت کرنے کے لیے، تو دکان والا کہاں کا ایڈریس بتائے گا؟ ہاسپٹل کا ایڈریس ہی بتائے گا، اور کیا؟ اسی طرح اس دنیا میں اس مشین کو، اس جسم کے ایک ایک عضو کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں یہ گائیڈ بک، رہنما کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ نے دے کر یہ ہمیں عہد دے دیا ہے کہ تمہیں زندگی گزارنا ہے تو انہیں رہنمائی کے مطابق گزارنا ہے جو ان دونوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن اور سنت سے جو رہنمائی ملتی ہے اسی کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے اور اسی کے مطابق اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف استعمال کرے تو جس طرح برتن کو مشین میں، واشنگ مشین میں ڈالنے سے مشین خراب ہو جاتی ہے، نتیجہ نکلتا ہے وہ کسی کو نقصان دیتی ہے، کسی کو کرنٹ لگ سکتا ہے، مشین بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح بالکل ایک انسان اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اپنے جسم کے عضو کا استعمال غلط کرتا ہے، تو یہ مشین بھی خراب ہو جاتی ہے، معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے، خود کو نقصان پہنچاتی ہے، اس سے اس کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، اس کے محلے والے پریشان ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اپنے ساتھ کئی لوگوں کو برباد کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم سمجھے کیسے کہ قرآن ہمیں کب کس مرحلے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے، کیا گائیڈ قرآن کی ہمارے لیے ہے، کیا رہنمائی ہمارے لیے قرآن کی کس مرحلے میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ میں جو جاری فرمایا وہ علماء اکرام کا طریقہ، علماء اکرام کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اکرام انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو انسانیت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسی طرح انبیاء کے چلے جانے کے بعد اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد علماء کرام وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، انسان کی بنیادی ضرورت یہ ہے، جس طرح ایک مشین کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلایا جائے، انسان کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کے لیے قرآن سے جڑے اور قرآن کی رہنمائی، قرآن کو سمجھانے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، قرآن کو واضح کرنے والے علماء کرام سے جڑے۔ یہی نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ انسانیت صحیح راستے پر نہیں چل سکتی، اس لیے کہ ایک انسان اپنے اندر دو قسم کے تقاضے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طرف مٹی سے بنایا ہے تو دوسری طرف اس کے اندر روحانیت کا اثر بھی رکھا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک مٹیریل تقاضے رکھے ہیں جس کی وجہ سے اس میں خواہشات ابھرتی ہے، اس میں غلط تقاضے ابھرتے ہیں۔ دوسری طرف انسانیت کو روحانیت کی طرف بھی متوجہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے کام کی طرف بھی راغب ہوتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں روحانیت اور بہیمیت، حیوانیت کو مینج کرتے ہوئے زندگی انسان اسی وقت گزار سکتا ہے جب وہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ یہ دنیا ہمیں برباد کر رہی ہے اور جنگلوں کا راستہ اختیار کر لیا۔
جنہوں نے یہ کہا کہ عورتوں سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اور شادیاں چھوڑ دی، اور پھر کیا ہوا دنیا نے دیکھا کس طرح کی گندگیوں میں وہ شکار ہوئے۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس دنیا کو پکڑ لیا، روحانیت کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھلا دیا، اپنے دل کے سکون کو چھوڑ دیا، اور وہ دنیا مادیت میٹیریلزم کے پیچھے چلے گئے، مال دولت کے پیچھے چلے گئے، اور وہ بھی کس بربادی پر پہنچ چکے ہیں۔ آج دنیا انہیں بھی دیکھ رہی ہے۔ سچائی کا راستہ، بھلائی کا راستہ اور نجات کا راستہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے روحانی اور اپنے حیوانی دونوں تقاضوں کو مینیج کرتے ہوئے زندگی گزارے، یعنی نکاح بھی کرے اور نکاح کو قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کرے۔ انسان کھانا بھی کھائے اس لیے کہ اس کا حیوانی تقاضا ہے، لیکن کھانا اس طریقے کے مطابق کھائے جو طریقہ قرآن نے بتایا، جو طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا۔ کھانا کھائے، زبان کا کام یہ ہے کہ زبان ذائقہ چکھے، کچھ اچھی چیزیں اس تک پہنچے، لیکن انسان وہی چیزیں زبان کو چکھائے جو چیزیں چکھانے کا حکم قرآن دیتا ہے، حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان زبان کو حرام سے بچا لے۔ زبان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کچھ بولے، اگر اس کو بند کر دیا جائے تو زبان خشک ہو جائے گی، انسان کے بولنے کا جو انسان میں صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بولے گا تو اس وقت اس کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ میں وہی بولوں گا جو قرآن بولنے کو کہتا ہے، یعنی میری زبان سے کسی کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں خیانت نہیں کروں گا، میں اس زبان سے کسی کی چغل خوری نہیں کروں گا، میں زبان کا استعمال وہی کروں گا جو قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ کان سننے کے لیے ہے، اگر کان میں ڈھونچے بھر دیے جائے 2 دن تک تو انسان کے سننے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کان کا کام ہے سننا، اور سننا چاہیے، لیکن سننا وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، حلال چیزوں کو سننا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو سننا ہے، اچھی باتیں سننا ہے، ماں باپ کی باتیں سننا ہے، اور اس کانوں کو گناہوں کے کاموں سے بچانا ہے، گانے سننے سے بچانا ہے، فحاشی کی باتوں سے بچانا ہے، ان کانوں میں چغل خوریوں کی باتیں پڑھنے سے بچانا ہے۔ یہ اس کان کا صحیح استعمال ہے۔ ہاتھ اس کا کام ہے کہ وہ کسی کے اوپر اٹھے، وہ کچھ پکڑے کچھ چھوڑے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس ہاتھ سے کسی کو سہارا دے دو، نبوی تعلیمات کہتی ہے کہ اس ہاتھ سے کسی کو خیرات دے دو، اور دوسری طرف گناہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اسی ہاتھ سے کسی پڑھتے ہوئے انسان کی ٹانگ کھینچ کر اس کو نیچے کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں وہی کرنا ہے جو قرآن کہتا ہے، نبوی تعلیمات کہتی ہے۔ اسی طرح پورا جسم اور جسم کا ایک ایک عضو، اس کے دونوں کام ہیں، لیکن ہمیں کرنا وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، نبوی تعلیمات کہتی ہے۔ ایک ایک عضو پر اگر کلام کیا جائے تو شاید مہینوں کم پڑ سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر اس مختصر سے وقت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا بحران ہے اس انسانی عضو میں، جس عضو کو سب سے زیادہ غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس پر کچھ گفتگو کروں۔ ان میں سے جن اعضاء کا سب سے زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے ان عضو میں سے ایک عضو آنکھ ہے۔ اس دنیا میں کی جانے والی سب سے زیادہ برائیوں میں ایک برائی بدنظری ہے۔ آنکھ کا صحیح استعمال یہ تھا کہ ہم کعبۃ اللہ دیکھتے ہیں، آنکھ کا صحیح استعمال یہ تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتے، اپنے والدین کو دیکھتے اور جنت کا اور حج کا ثواب پاتے، جنت کے حقدار بن جاتے۔ آنکھ کا صحیح تقاضا یہ تھا، اس کا صحیح استعمال یہ تھا کہ ہم ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے اور دلوں کو سکون پہنچاتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اس آنکھ کا اکثر غلط استعمال ہوتا ہے۔ ایک نوجوان اگر گھر سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو آنکھ کا استعمال ایسا کرتا ہے کہ اس کے استعمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید اس تک قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی۔ وہی آنکھوں کے ذریعے
غلط حرکتیں کرتا ہے، ان آنکھوں کے ذریعے برائیاں کرتا ہے، بدنظری کرتا ہے۔ آج ایک نوجوان بازار میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہ 10 لوگوں کو سلام کر کے آئے، 10 لوگوں کی خبر لے کر آئے۔ آج یہ نوجوان اگر بازار میں جاتا ہے تو اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے کے لیے جاتا ہے۔ آج شیطانی طور میں، شیطانیت میں اور دجالیت نے آنکھوں کے غلط استعمال کی راہیں ہموار کرتی ہے۔ جیب سے لے کر مکان تک ایک ایک موقع ایسا ہے کہ انسان کی آنکھ کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس دور میں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ ایک ایمان والے کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کر کے چلے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ کیا فرمان ہے قرآن کا! اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی جی کہہ دیجئے ان ایمان والوں کو، کہہ دیجئے ان ایمان والوں مردوں کو اور عورتوں کو کہ جب وہ باہر نکلا کرے، جب وہ زندگی گزارے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر، نگاہوں کی حفاظت کر کے زندگی گزارے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کرے۔ اور قرآن کی بلاغت دیکھیے، قرآن نے فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نگاہوں کو جھکائیے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ نگاہ جھکے گی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، جب نگاہ گندی ہوتی ہے تو خیالات گندے ہوتے ہیں، دل گندا ہوتا ہے، دماغ گندا ہوتا ہے اور انسان اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے۔ جب نگاہ گندی ہوتی ہے تو معاشرے میں چلنے والی بیٹیوں کو دیکھنے کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے۔ جب نگاہ گندی ہوتی ہے تو انسان کی حیوانی نگاہ سے اس کی ماں اور اس کی بہن تک محفوظ نہیں رہتی۔ آج کا یہ فتنے کا دور ہے، اس دور میں ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر شخص کے دل کی آواز ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس نگاہ کی برائی میں مبتلا ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا ہے، اس کو چین نہیں ملتا ہے۔ بسا اوقات انسان توبہ کر لیتا ہے لیکن پھر سے وہ یہ کام کر بیٹھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ جب آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے تو یہ آپ کی پاکیزگی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو آپ پاک دامن رہیں گے، آپ کا دل صاف رہے گا، آپ کا دماغ صاف رہے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیے اللہ کیسی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے نظر آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جب کسی اچھے انسان کو برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اپنے ترکش میں سے سب سے پہلا جو تیر نکالتا ہے وہ نگاہ کا تیر نکالتا ہے، اس سے بدنظری کراتا ہے۔ جب انسان بدنظری کرتا ہے تو اس کا دل خراب ہوتا ہے، جب انسان بدنظری کرتا ہے تو وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان بدنظری کرتا ہے تو وہ نماز سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان بدنظری کرتا ہے تو نیک کام اس سے نہیں ہوتے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی شکایت ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں غور کر کے دیکھو کہ کہاں ہم سے چک ہو رہی ہے، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹے یہ عزم کرو اللہ تعالیٰ سے، ارادہ کرو کہ اس 24 گھنٹے ہم اپنے نگاہ کی حفاظت کریں گے، اور پھر اس کے بعد غور کرو، بیٹھ کر سوچو کہ کیا سکون دل کو حاصل ہوگا، کیا اطمینان حاصل ہوا، کیا دل چاہے گا قرآن کی طرف جانے کو، کیا دل چاہے گا مسجد کی طرف جانے کو، کیا دل چاہے گا اللہ کے نیک بندوں کی طرف دوڑ کر جانے کو۔ اور جب ہم نگاہ کی حفاظت کریں گے تو یاد رکھنا معاشرہ بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت والا دامن برکاتہ اپنے استاذ، ان کے انگلینڈ کے ایک استاذ ہے، ان کے فرزند کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ انگلینڈ جیسے ملک میں ایک بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ روزانہ اسکول جاتا تھا، یونیورسٹی جاتا تھا اور واپس آتا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی والے نے اعلان کیا کہ بھائی ہم ایک پروگرام رکھنے جا رہے ہیں جس میں ہر اسٹوڈنٹ اور طالب علم کو
स्विमिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है और उसको अपने किसी पार्टनर के साथ पार्टिसिपेट करना है, और वो भी मुखालिफ पार्टनर, यानी वो जब स्विमिंग करेगा, वो जब नहाने के लिए जाएगा तो उसके साथ कोई और लड़का नहीं होगा बल्कि कोई गर्द और कोई लड़की होगी। जब ये ऐलान हुआ तो उस लड़के ने खड़े होकर इनकार कर दिया कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। क्लास टीचर ने मजबूर किया, समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझा। प्रिंसिपल तक बात पहुंची, प्रिंसिपल ने मजबूर किया और धमकाया कि पता है तुझे इसका अंजाम क्या होगा, तुझे निकाल दिया जाएगा स्कूल से। लेकिन वो नहीं माना। बिला आखिर वो वक्त आ गया कि मैदान भरा हुआ है, सामने अलग अलग इंच के और अलग अलग फीट के स्विमिंग पूल तैयार है और स्टूडेंट एक एक करके जा रहे हैं। लेकिन जब इसकी बारी आई तो इसने इनकार कर दिया। प्रिंसिपल ने उसी वक्त उसको कहा, या तो तैरने के लिए जाओ या फिर हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से चले जाओ। वो लड़का, उसका ईमान इतना मजबूत था, उसका दिल अल्लाह के लिए, अल्लाह पर इतना उसको यकीन आ चुका था कि वो यूनिवर्सिटी और तालीम छोड़ने के लिए तैयार हो गया और वो अपना दफ्तर लेकर, अपना बैग लेकर वहां से रवाना होने लगा। बस उसका वहां से निकलना था कि अचानक मजमे में से जहां बच्चे बैठे हुए थे, एक नौजवान लड़की खड़ी हुई और उसने खड़े होकर कहा कि सर, मैं भी जाना चाहती हूँ यहाँ से। सारे लोग हैरान हो गए कि वो लड़की एक ईसाई लड़की थी और एक मुसलमान लड़के के जाने की वजह से वो क्यों जा रही है। जब तशवीश का इजहार किया गया और पूछा गया तो बताने पर मालूम हुआ, उस लड़की ने बताया कि मैं क्यों न जाऊं उस लड़के की वजह से, इसलिए कि वो जिस मोहल्ले में रहता है मैं भी उसी मोहल्ले में रहती हूँ और हम दोनों रोजाना एक ही बस से स्कूल आते हैं और सालों से हम स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, रोजाना आते हैं, रोजाना जाते हैं, लेकिन एक दिन भी इस लड़के ने मुझे अपनी निगाह से उठाकर नहीं देखा। रोजाना हम एक ही बस में सवार होते हैं, एक ही बस से उतरते हैं, लेकिन कभी उसने अपनी निगाह उठाकर मुझे नहीं देखा। जिस इंसान के मजहब की ये तालीम हो, जिसके माँ बाप की ये तरबियत हो, जिसके नबी की ये तालीम हो कि उसकी निगाहों से, उसके उम्मती की निगाह से हमारे इज्जत की हिफाजत होती हो, मैं उस नबी का तकवा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की बड़े मजमे का ऐलान करती है और इस्लाम कबूल करती है। फिर क्या होना था, कई सारे तलबा वहां पर सरेंडर होते हैं, प्रिंसिपल इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाते हैं और बिला आखिर उस लड़के के लिए राह हमवार हो जाती है, अल्लाह की मदद आती है। अजीज नौजवानों, अगर आप अपने आप का हौसला बुलंद करोगे, आप तकवा इख्तियार करोगे, अपनी निगाहों को झुकाओगे तो दुनिया झुकेगी तुम्हारे सामने। कोई झुकाने वाला तो चाहिए, निगाह को झुका कर देखो। आज अफसोस की बात यह है, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे मोहल्ले की बेटियां, वो क्या दुश्मनों से महफूज रहती, वो क्या गैरों से महफूज रहती, आज वो हमसे महफूज नहीं है। आज एक बच्ची अपने घर से निकलती है, चौराहे से दोबारा घर में आ जाती है, माँ पूछती है बेटी क्यों वापस आ गई, वो कहती है रोते हुए कि अम्मा कुछ ओबाश नौजवान लड़के गली के किनारे खड़े हैं, वो मुझे गलत निगाह से देखते हैं, मैं जब गुजरती हूँ तो सीटियां बजाते हैं, मेरा जी नहीं चाहता कि मैं वहां से जाऊं। जब माँ बाहर आकर देखती है तो वो रो बैठती है और अफसोस के साथ कहती है कि वो सारे के सारे नौजवान वही थे कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। आज हमने अपनी निगाहों को नहीं झुकाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश की है, आपकी जात को तकलीफ पहुंचाई है। कल क़यामत के दिन जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अजीज नौजवानों, मेरे अजीज साथियों, अपनी निगाह पर कंट्रोल करिए, अपनी निगाहों को झुका कर सकने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, कहीं सुनी बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो गलती हुई हो अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए, आसान फरमाए।